الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی ہونے کی علامتیں اور نشانیاں کیا ہے؟ آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال زیادہ ہے یا مال و دولت ہے یا خوشحالی کی زندگی گزار رہا ہے، کبھی اس پر آفت نہیں آتی، مصیبت نہیں آتی، کوئی انہیں کچھ نہیں کہتا اور ایک بہترین زندگی گزارتے نظر آتے ہیں، تو اللہ ان سے راضی ہے۔ اور ہمارے حالات کچھ بگڑے ہوئے ہیں، نہ مال و دولت، اور اسی طریقے سے کئی طرح کی پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں، تو اللہ ہم سے ناراض ہے۔ یہ لوگوں کی ایک سوچ ہوتی ہے اور ایک ان کا ایک خیال ہوتا ہے اور ایک تصور ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ مال کا ہونا اور مال و دولت میں رہنا اور اسی طریقے سے اپنی زندگی کو اپنے لیے ایک بہترین زندگی سمجھنا کہ کبھی کوئی بیمار نہیں ہوتا، حالات نہیں بنتے، پریشانیاں نہیں آتی، کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہوتا، تو یاد رکھیے گا کہ فرعون بھی ایک دور میں گزرا ہے کہ جس کے سر میں کبھی درد نہ ہوا اور جس کے پاس خوب مال و دولت تھی اور وہ دنیاوی اعتبار سے ایک بڑا بادشاہ تھا اور اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا اور خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا۔ حامان تھا، شداد تھا، فرعون تھا، کئی طرح کے لوگ گزرے ہیں کہ جن کے پاس ہر طرح کی عیش و عشرت والی زندگی تھی اور ہر طرح کی عیاشیاں تھی، کبھی بیمار نہ ہوئے اور کبھی کوئی مصیبت اور حالات نے نہیں گھیرا۔ اسی طریقے سے تو انسان کے لیے یہ فیصلہ کر لینا کہ صرف مال و دولت یا عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے سے اللہ راضی رہتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی ہونے کی علامتیں اور نشانیاں یہ ہے کہ بندے کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق مل جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا اور بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو علم کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، علم کی فہم عطا فرماتا ہے، دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ وہ دین کو سمجھتا ہے، دین کو پڑھتا ہے، علم کو پڑھتا ہے، اس کو سیکھتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسی پر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو کہ جس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، حالات میں ڈالتا ہے، پریشانیوں میں ڈالتا ہے، مصیبتوں میں ڈالتا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے جس سے راضی ہوتا ہے اور جس سے خوش ہوتا ہے، وہ اس بندے کو دیکھتا ہے کہ اس بندے کے اندر صبر کرنے کی طاقت کتنی ہے، اس بندے کے اندر صبر کرنے کا کتنا، اس کا یہ کتنا صبر کر سکتا ہے اور کتنا مجھ سے راضی رہتا ہے۔ تو رب کی رضا میں راضی رہنا اور رب کی رضا کو محسوس کرنا اور اپنے ہنستے ہوئے چہرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے آزمائشوں کو قبول کر لینا اور اس پر صبر کرتے رہنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع رہنا اور متوجہ ہوتے رہنا اور عبادت میں لگے رہنا، یہ سب سے بڑی علامت اور نشانی ہے اللہ کے راضی ہونے کی۔ کبھی یہ نہ سمجھے کہ فلانا اتنی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے تو اللہ اس سے راضی ہے اور ہم سے ناراض ہے، اس لیے اس طرح کے حالات ہم پر بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ان حالات کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ سے کتنے راضی ہیں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی عبادت کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ شخص کے جو عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، مال و دولت اور فراوانی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، وہ اس حالت میں یہ دیکھے کہ میں اللہ کی کتنی عبادت کر رہا ہوں اور اللہ سے توبہ استغفار کتنا کر رہا ہوں اور مجھے اپنے مال سے کتنا خوف ہے، یعنی یہ مال میرے لیے کل وبال نہ بن جائے، اس مال کی محبت اگر میرے دل میں آ گئی اور میں اللہ کی محبت کو بھول بیٹھا، اللہ کی عبادت کو چھوڑ بیٹھا، تو کہیں یہ مال میرے لیے وبال جان نہ بن جائے۔ اگر کوئی مال و دولت میں رہنے والا، عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے کے دل میں اگر یہ کیفیت ہے تو اللہ اس سے راضی ہے۔ تو مال و دولت کو اور عیش و عشرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سمجھنا یہ نہیں ہے، بلکہ سمجھنا یہ ہے کہ خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، حالات بہتر ہو، حالات ٹھیک نہ ہو، حالات برے ہو، مصیبتیں ہو یا مصیبتیں نہ ہو، ان تمام چیزوں میں دیکھا یہ جائے گا کہ ہم اللہ سے کتنے قریب ہو رہے ہیں، ہم صبر کتنا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دے کر کے آزماتا ہے اور کسی سے لے کر کے آزماتا ہے کہ اس کو دے دیا گیا، اب یہ کتنا مجھے یاد کرتا ہے،
یہ اس کی آزمائش ہے، اور کسی سے لے کر کے اس کو آزمایا جاتا ہے کہ اس سے میں نے سب کچھ چھین لیا اور سب کچھ لے لیا ہے، اب مجھے دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنا صبر کرتا ہے، اور جو کچھ اس کے پاس بچا کچا ہے اس پر کتنا شکر ادا کرتا ہے، اور جس کو دے دیا گیا اس کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ کتنا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو انسان کو ہر حال میں اللہ کے رضا میں راضی رہنا اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، یہی سب سے بڑی نشانی اور علامت بنتی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے، ہم خوشحالی کی زندگی میں کیا کیفیات محسوس کرتے ہیں، اور خوشحالی کی زندگی میں اور جو ہے مصیبت کے دنوں میں کیا کیفیات محسوس کرتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی لائف کو اور اپنی زندگی کو بہترین بنانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔